اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على الأفضل الموجودات العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم والمنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. فقد قال إمامنا علی بن الحسین زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعطینا ستا وفضلنا بسبع اعطینا علم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد الرسول ومنا سبطا هذه الأمة ومنا مهديها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزان محترم، روز چہلم روز اربعین ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ اگلا سال ہمیں اربعین کربلا میں نصیب فرما. پروردگارہ اس سال تو ہمارا کربلا جانا نہ ہوا، لیکن ہر سال ہمیں زیارت حسین نصیب فرما. کبھی زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ ہم زیارت حسین سے محروم رہ جائیں. خدا کی قسم، روایات ہیں اگر کسی شخص کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، صحت بھی ہے، جسم بھی ہے، اس کے باوجود زیارت حسین کو جان بوجھ کے ترک کرے، اس کا ایمان ناقص ہے. بعض روایات نے کہا زیارت حسین مستحب ہے، بعض روایات نے کہا زیارت حسین واجب ہے، بعض روایات نے کہا زیارت حسین فرض ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ اجلنے کی ضرورت نہیں ہے. واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ زیارت حسین محبت حسین کا تقاضا ہے. اگر میرے ساتھ ہیں، محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی عزت کی جائے، جب وہ زندہ ہو اس سے ملاقات کی جائے، اور جب وہ چلا جائے تو اس کی زیارت کی جائے. عزیزان محترم، کیونکہ روز اربعین ہے اور مجلس کا آغاز میں نے امام سید سجاد کے خطبے کے چند جملوں سے کیا ہے. امام کے مشہور و معروف خطبے سے آغاز کیا ہے. بعض ایسے خطبے ہیں جو تاریخ میں بہت مشہور ہوئے، بہت شہرت نہیں. خطبہ غدیر رسول خدا کا خطبہ، شیعہ سنی دونوں مورخین نے اپنی کتابوں میں خطبہ غدیر کو لکھا ہے. وہ علیحدہ بحث ہے کہ مولا سے مراد وہ کیا لیتے ہیں، ہم کیا لیتے ہیں. بہرحال خطبہ موجود ہے. میرے نبی کا خطبہ خطبہ غدیر بہت مشہور ہوا. خطبہ شکشقیہ علی بن ابی طالب کا خطبہ نمبر 3 نہج البلاغہ.
بہت مشہور ہوا. شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ سلام اللہ علیہا خطبۃ الفدقیہ بہت مشہور ہوا. اور جناب زینب کبریٰ کا خطبہ دربار یزید میں بہت شہرت میں. اسی طرح یہ خطبہ سید سجاد ہے اور مولا نے اس خطبے میں اپنے فضائل پیش کیے ہیں. حضرات محترم، میرا یہاں بیٹھ کے فضائل پڑھنا بہت آسان ہے کیونکہ میرے سامنے سب عاشقان حسین بیٹھے ہیں. امام سجاد نے اس دربار میں فضائل پیش کیے اپنے بابا علی اور اپنے نانا رسول خدا کی، کہ جس دربار میں سب دشمن تھے. اور شام وہ وطن تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وطن میں سالہا امیر المومنین کی شان میں گستاخی ہوئی، علی المنابر منبروں سے امیر المومنین کی شان میں گستاخی ہوئی. علی ابن ابی طالب کو گالیاں بکی گئی. اہل سنت کے علماء نے لکھا، بعض نے کہا 60 سال، بعض نے کہا 90 سال، بعض نے کہا 100 سال تک امیر المومنین کی شان میں حاکم شام نے یا گستاخی کہی یا کہلوائی اور کہنے کا حکم دیا گیا. یہاں تک کہ یہ سنت رائج ہو گئی تھی کہ ہر جمعے کے خطبے میں امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی جائے. یعنی آپ تصور کیجئے 100 سال میں تو 2-3 نسلیں آرام سے بڑی ہو جاتی ہیں اور گزر بھی جاتی ہیں. نسل در نسل علی ابن ابی طالب کی نفرت کو سکھایا گیا. اب یہ وہی دربار ہے. میرے مولا ایک مرتبہ دربار میں جب یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ آیا، گرچہ مسائل ہے لیکن میں فضائل کے چند جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ جملے امام کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، پس منظر کے 2 جملے. اب آپ تصور کیجئے، مورخین نے لکھا کہ 700 کرسیاں وہاں لگی تھیں. اراکین دولت، بڑے بڑے سپہ سالار فوج، یزید کے جتنے بھی شامی حامی تھے سب وہاں پہ بیٹھے ہیں. اور جب یہ قافلہ اندر آتا ہے تو یزید نے اس وقت کسی اپنے درباری ملا کہا کہ اس منبر پہ چڑھ جا اور علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخی کر. توجہات ہیں میرے ساتھ؟ امیر المومنین کی علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخی کر. یہ چڑھ گیا اور اس نے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی. اب جب یہ نیچے اترا تو امام سجاد نے کہا یزید سے، اے یزید، تیرے درباری ملا نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب اپنے درباریوں سے کہہ کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، سب مجھے سنیں. اگر توجہات میرے ساتھ موضوع رہے. لیکن یزید نہیں مانا. روایت ہے، آپ روایت جا کے پڑھیے گا، روایت ہے یزید نے منع کر دیا. لیکن دربار یزید میں شدید اختلاف ہوا. اراکین دولت بیٹھے ہیں، بعض نے ان کی کہا نہیں، یزید انہیں کلام کرنے کی اجازت دی جائے، ہم آخر سننا چاہتے ہیں یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ کون ہے. اچھا، بعض تو جانتے تھے کہ یہ آل رسول ہے، بعض نہیں جانتے تھے. ان سے کہا گیا تھا کہ ایک باغی گروہ ہے، ان کو لایا گیا ہے. تو جب امام سجاد نے کہا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، سب سے کہہ کے مجھے سنیں، کہنے لگا نہیں، اجازت نہیں ہے. بعض ان کی جب اختلاف ہوا، لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں اجازت دے، یہ کیا کر لیں، یہ قیدی ہیں، وطن ہمارا، فوج ہماری، ملک ہمارا، تخت و تاج ہمارا، یہ کیا کر لیں گے. بھائی شدید اختلاف ہوا. جب بہت اصرار ہوا تو یزید نے ایک جملہ کہا. یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ کس خاندان سے ہے، تم نہیں جانتے یہ کس خاندان سے ہے. اگر میں انہیں کلام کرنے کی، خطبہ دینے کی اجازت دے دوں تو یہ میرے خاندان کی دھجیاں اڑا دیں گے. یہ علم کے خاندان سے ہیں، یہ خاندان نبوت و عصمت و طہارت ہے. بھائی دشمن تھا لیکن جانتا تھا کہ اہل بیت کا معیار کیا ہے. دشمن تھا، قاتل تھا. تو جب بہت اصرار ہوا تو کہا ٹھیک ہے، آپ کو چند جملے اجازت ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور ہم آپ کو سنیں گے. اب میرے مولا کا مشہور جملہ ہے، ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، ومن لم يعرفنی انبأته بحسبی ونسبی، جو نہیں جانتا وہ اب جان لے میں اپنا حسب اور نسب بیان کرنے والا ہوں.
اب سب کا ایک مرتبہ سب کی توجہ امام سجاد کی طرف ہے. بھئی سب تعجب میں دیکھ رہے ہیں یہ کون جوان ہے جو شان اور شوقت سے ایسی فصاحت بلاغت ہم نے کبھی نہیں سنی. اس طرح جو اپنے جس حالت میں امام سجاد ہیں اس حالت میں بھی جس شجاعت سے امام خطبہ دے رہے ہیں. دشمن ہے, وطن دشمنوں کا ہے. پھر میرے مولا کہتے ہیں سنو, اوتینا ستن وفضلنا بسبع, ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں سے فضیلت بخشی گئی ہے. اب سب کی توجہ میں چاہوں گا, جملے امام کے ہیں, آپ کی خدمت میں ترجمہ کروں اور اس کے بعد میں اپنے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. میرے مولا کہتے ہیں سنو, اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی. اوتینا علم والحلم, علم ہمیں عطا ہوا, حلم ہمیں ملا, سماحت فصاحت ہمارا حصہ ہے, شجاعت ہمیں وراثت میں ملی, والمحبت فی قلوب المؤمنین, اور جہاں جہاں دنیا میں مومنین ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ہم آل محمد کی محبت ڈالی ہے. سب مل کے نعرہ حیدری. اگر بات واضح یہاں تک میرے ساتھ ہے, کہا کہ جہاں جہاں بھی مومنین ہیں, جہاں جہاں بھی آپ کو مومنین ملیں گے, ان کے دلوں میں اللہ نے ہم آل محمد کی محبت کو ڈالا ہے. توجہات ہے میرے ساتھ. مولا عبداللہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت بخشی گئی. وَأَنَّ مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ, یعنی سامنے بنی امیہ ہے اور یہاں بنی ہاشم ہے. امام نے اپنا اور بنی امیہ کا فرق بیان کر دیا. خطبہ ہے امام کا, میرے جملے نہیں ہیں. کہتے ہیں سنو, ہماری بنی ہاشم کی فضیلت یہ ہے کہ من النبی المختار محمد, رسول ہمارے خاندان سے ہے, اللہ نے ہمارے خاندان سے رسول کو مبعوث کیا. پھر کہا وَمِنَّ الصِّدِّيقِ, صدیق اکبر علی ہمارے خاندان سے ہے. پتہ نہیں کہاں تک میری بات واضح ہے. رسول ہمارے خاندان سے ہے, صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہمارے خاندان سے ہے. خدا کی قسم میرے مولا اس دربار میں یہ جملے ادا کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ جملے ادا کرنا جرم کے مترادف ہے. صدیق ہمارے خاندان سے. پھر کہا تیار, جعفر تیار ہمارے خاندان سے ہے. وہ جعفر تیار کے جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ جعفر تیار کی شہادت کے بعد جب 2 بازو ان کے قلم ہوئے, جس طرح جناب عباس علمدار کے 2 بازو قلم ہوئے, اسی طرح جناب جعفر تیار کو اللہ پر عطا کرے گا کہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کریں گے. بہت مقام ہے حضرت جعفر تیار کا. آئمہ اہل بیت نے اپنے خطبوں میں حضرت جعفر تیار کو یاد کیا ہے اور فخر کیا ہے جعفر تیار ہم میں سے. پھر میرے والے کہتے ہیں سنو, رسول کے 2 نواسے حسن و حسین بھی ہمارے خاندان سے ہیں. وَمِنَّا مَهْدِيُّهَا, اور جب آخر الزمان امام مہدی تشریف لائیں گے وہ بھی ہماری نسل سے ہوں گے. درود بھیجئے امام زمانہ کی ذات بات یہاں تک واضح ہے. امام کے خطبے کی جو امام کے جو خطبے کا ترجمہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب میں کچھ ان جملوں کو کھولنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو, تاکہ کچھ حق ادا ہو جائے. گرچہ مجلس حسین کو پڑھنے کا حق ادا تو ہم جیسے نوکر کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کھول کے آپ کی خدمت میں اسے بیان کیا جائے. غور سے سنیے گا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ سن, علم, پہلا جملہ ہے علم ہمیں ملا. ایسے تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے بھی ہم بھی ڈگری یافتہ ہیں, ہم نے بھی علم حاصل کیا, ہم نے بھی جو ہے یہ پڑھا وہ پڑھا, اتنی کتابیں پڑھ ڈالی, ہمارے ہاں بھی علم ہے. اور امام سجاد کے علم میں اور کسی پڑھے لکھے ڈگری یافتہ شخص کے علم میں کیا فرق؟ عزیز محترم, علم حقیقی وہاں ہے جہاں وحی نبوت ہو. یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ سنو, ہم اس گھرانے سے ہیں جس گھر میں وحی نازل ہوتی رہی, جہاں فرشتوں کی رفت و آمد رہی. میرے مولا کہتے ہیں سنو, ہمارے گھر میں فرشتوں کی رفت و آمد رہی. جبرائیل ہمارے گھر میں اترے, میکائیل ہمارا خدمت گزار, فطرس ہمارا آزاد کردہ,
یعنی ہم وہ ہستیاں ہیں جن کا علم نبوت سے متصل ہے، ہمارا علم الہی سے متصل ہے۔ پھر میرے مولا کہتے ہیں سنو فصاحت اور بلاغت میں ہمارا حصہ ہے۔ پھر جملہ حجے کرتا ہوں، جب شجاعت کا تذکرہ آیا تو گویا مولا نے یہ فرمایا کہ سنو شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے۔ مولا نے کہہ دیا شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے، اور فرق بیان کر دیا، اے یزید میرا دادا وہ ہے کہ جب خیبر میں سب بھاگ رہے تھے الٹے پاؤں، مسلمان موجود تھے نا، جب سب بھاگ رہے تھے ایک علی ابن ابی طالب ڈٹا رہا، علم گاڑ کے کہا اے مرحبا اب تو بھاگ جا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ سب مل کے نعرہ حیدری ہے توجہ، کیونکہ مرحب نے سن رکھا تھا، مرحب نے پیشن گوئی سن رکھی تھی، مجھے مارنے والا کوئی حیدر ہوگا۔ اس لیے میرے مولا جب خیبر میں آئے تو بس ایک جملہ کہا، جب اس نے کہا نا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو میرے مولا نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ کانپنے لگا، اور وہی پیشن گوئی سے یاد آئی جو جس کے یہود کے بڑے بڑے علماء نے کی تھی کہ تجھے مارنے والا کوئی حیدر کرار ہوگا، کوئی رجلن کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب میرے مولا اس طرح جملے ادا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بنی امیہ کے دل میں ہمیشہ سے یہ حسد رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے بنی ہاشم کو کم دکھایا جائے، ان کی فضیلت میں، ان کے مقام میں کمی جو ہے دکھائی جائے، اور جو احادیث ان کی شان میں وارد ہوئی ہیں وہی احادیث ہم اپنے لیے بھی گھڑ لیں، اپنے لیے بھی بنا لیں، بناوٹی حدیثیں۔ اسی لیے بنی امیہ کے دور میں بہت سی ایسی احادیثیں ہمیں ملی کہ جو بناوٹی، جعلی اور من گھڑت گھڑی حدیثیں ہیں، اور وہیں سے یہ حدیثیں آتی ہیں جناب ابو طالب سے متعلق، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان سے متعلق، کہ جی کلمہ نہیں پڑھا تھا، آخر وقت میں والعیاذ باللہ اسی طرح چلے گئے، یہ انہی کی بنائی ہوئی حدیثیں ہیں۔ اللہ برا تو نہیں بنا رہے میری باتوں میں، یہ باتیں یہاں نہیں ہوں گی تو پھر کہاں ہوں گی؟ یہ عزا خانے سے جو شہداء ہے، اور اسی عزا خانے سے امام حسین اور آل حسین اور آل ابو طالب کا دفاع ہوگا، اور جس عزا خانے سے آل حسین اور آل ابو طالب کا دفاع نہ ہو تو اس عزا خانے کا نہ ہونا بہتر ہے۔ کیا بات ہے، درود بھیجئے محمد آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، اس دور میں میرے مولا نے یہ خطبہ دیا کہ جب شام والوں کو خبر پہنچی نا ایک مقام پہ مولا علی کی شہادت کی، تو کسی نے کہا علی مسجد میں شہید ہوئے، یعنی علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ علی نماز میں شہید ہوئے، علی نماز میں کیا کر رہے تھے؟ یہ تو یہ جانتے تھے کہ علی والعیاذ باللہ بے نمازی ہیں، والعیاذ باللہ۔ علی نماز، علی مسجد، علی محراب۔ اس دور میں امام نے بیان کر دیا کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے قبلتین کی طرف نماز ادا کی، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں کے ساتھ رسول کے شانہ بشانہ جہاد کیا، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے بستر پہ سو کے رسول کی جان بچا دی، میں اس علی کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے اسد اللہ کہا، اسد الغالب کہا، غالب علی کل غالب کہا، میں اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے ساتھ ہجرتین کی، بیعتین کی، ایک حدیبیہ کے موقع پر، ایک فتح مکہ کے موقع پر۔ اس طرح پڑھتے گئے اور دنیا والی شامی سن رہے بھئی یہ کون ہے کون ہے کون ہے، سنتے گئے، پھر کہتے ہیں میرے نانا وہ ہیں جنہیں براق نے اٹھا کے معراج پر پہنچا دیا، میرے نانا وہ ہیں جو کعبہ قوسین اور ادنیٰ کے مقام پہ فائز ہوئے، جہاں جبرائیل نہ جا سکا وہاں میرے نانا محمد مصطفیٰ نالین مبارک کے ساتھ چلے گئے۔ اس طرح فضائل پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی یہ تعجب، ان کی حیرت کی انتہا نہیں تھی، یہ یزید نے کسے مارا ہے، یزید نے کسے قیدی بنا رکھا ہے۔ وہاں پہ دربار میں انقلاب آنے لگا، یزید سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ گھبرا گیا کہ میرے شامی کچھ کھڑے ہو گئے ہیں جن میں کچھ غیرت باقی تھی، شامی کھڑے ہو گئے ہیں، تو یزید سے برداشت نہ ہوا، اپنے مؤذنوں کو بلایا کہ مؤذن جا آذان دے، سید سجاد کا خطبہ ختم کر دے، ان کا کلام روک دے۔ مؤذن نے جب آذان دی
جملہ یہ کرنا، مؤذن نے جب اذان دی، مؤذن کا اللہ اکبر اللہ اکبر، امام سجاد نے کہا وحدہ لا شریک لہ، مؤذن کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے مولا نے کہا وحدہ لا شریک لہ هو الوحد والاحد۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب مولا کو جلال آ گیا اور کہا اے یزید اب یہ بتا محمد تیرے جد ہے یا ہمارے جد ہے؟ محمد تیرے جد ہے یا ہمارے جد ہے؟ بھائی دربار تیرا ہے، فوج تیری ہے، محفل مجلس تیری ہے، ہر چیز تخت و تاج تیرا ہے، لیکن معجزہ الہی تو یہ ہے تیرے تخت و تاج تیرے وطن میں ہمارے جد محمد کا تذکرہ ہے۔ اب تو بتا کون جیتا، تو یا میرا بابا حسین؟ جب بھی اذان سنے یہ فتح حسین کا اعلان ہے۔ کیا بات ہے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین تب بھی زندہ تھے، قیامت تک کے لیے حسین زندہ رہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مقصودیہ محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تھکے تو نہیں؟ چند جملے اور وقت میرے پاس نہ ہے پورا، لیکن انشاءاللہ چہرے دیکھ کے پڑھوں گا، جب سمجھ جائیں گے تو مسائل۔ عزیز محترم، مختلف تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیے، بزرگ تو جانتے ہیں نوجوانوں سے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مختلف مقامات پر بنی امیہ نے ہمیشہ بنی ہاشم کا مقابلہ کیا۔ کبھی حاکم شام نے علی ابن ابی طالب سے مقابلہ کیا، مفاخرہ کیا، مناظرت کی۔ کبھی حاکم شام نے علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد مولا حسن مجتبیٰ سے مقابلہ کیا۔ کبھی یزید ملعون نے میرے مولا امام علی مقام سے مقابلہ کیا کہ آپ یعنی یوں ان کے جملے ہیں، آپ بنی ہاشم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اور جب یہ قافلہ امام سجاد اور جناب زینب کبریٰ کا لوٹا ہوا قافلہ جو دربار میں آیا نا، تو یزید نے جو کفر بکا اس وقت، اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ یہ والعیاذ باللہ نعوذ باللہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا حکومت کی خاطر، یہ اس کا کفر ہے۔ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی جو ہے قرآن اترا، نہ ہی کوئی نبی آیا۔ یعنی ان تمام اشعار کے بعد بھی جو اہل سنت کے مورخین نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے، ان تمام اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص یزید کو رضی اللہ کہے تو ہم تو اس شخص کو لعنت اللہ ہی کہیں گے۔ بے شک، بے شک۔ تو اہل سنت مورخین نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے۔ ہماری کتابیں تو آپ چھوڑ دیں، ہماری کتابوں کو ویسے بھی کون مانتا ہے؟ سمجھ آ جائے میرے ساتھ؟ یہ کفر تھا یزید کا، اس نے اعلان کر دیا اور کہا کہ اے کاش بدر و احد کے میرے باپ دادا آج زندہ ہوتے اور مجھے دیکھتے ہیں۔ آج میں نے بدر و احد کا انتقام لیا ہے اور میرے حق میں دعا کرتے ہیں یزید تیرے ہاتھ سلامت رہے، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو اس وقت بیوی نے یزید کو بد دعا دی تھی، اور خدا کی قسم جو بھی حسین کے مقابلے میں آیا ہے نا، اس کا نام ہی گالی بن کے رہ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ کسی یزیدی کو بھی آج کہہ دینا دہا ہو جائے یزید کے بچے، وہی برا بنا جائے گا۔ بھائی پاکستان میں آپ دیکھ لیں، جہاں جلوس ازا کی مخالفت کرنے والے، مجلسوں کی مخالفت کرنے والے، مجلسوں کو شرک سمجھنے والے اور سینہ تان کے جلوس کی مخالفت کرنے والے، ان کو بھی آپ کہنا یزید کے بچے برا ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرے مولا حسین کی عزت اور عظمت اتنی ہے کہ کیونکہ یزید نے حسین سے مقابلہ کیا، حسین نے یزید کا نام ہی گالی بنا دیا۔ اور ایک دور ایسا تھا کہ بزرگوں سے آپ جا کے پوچھئے گا، میں تو شاید اس کو پیدا بھی نہیں ہوا تھا،
بزرگ آپ کو بتائیں گے کہ 30-40 برس پہلے پاکستان میں یزید کے باپ کا نام بھی غالی تھا. یہ آہستہ آہستہ جو ہے نفاق بڑھ رہا ہے اور سازشوں کے تحت یزید کے باپ کی وکالت کی جا رہی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی جا رہی کہ یزید کے باپ کو پہلے بچا لیں پھر یزید کو بھی بچا لیں گے. کیا بات ہے. اجان محترم ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نہ تمہیں یزید کے باپ کو بچانے دیں گے تاکہ یزید کی نوبت ہی نہ آئے. ہم ادھر ہی روک دیں گے. خدا کی قسم یہ ہماری کہتے ہیں نا یہ ریڈ لائن ہے, خط احمر, خط قرمز ہے. یہاں سے ہم آگے بڑھنے نہیں دیں گے. جب تک زندہ ہیں ہم یہیں پہ آپ کو روکے رکھیں گے. اگر اجازت دے تو میرے مولا کا خط ہے کہ سب میرے ذہن میں ہے. جب حاکم شام نے مولا کو خط لکھا نا اور کہا اے علی کس بات پہ تمہیں اتنا فخر ہے. حاکم شام نے شام سے خط لکھا میرے مولا, توجہات ہے میرے ساتھ. کہا یا علی کس بات پہ فخر ہے, ہم دونوں بنی عبد مناف سے ہیں. بنی امیہ, غور چاہوں گا, بنی امیہ بنی ہاشم, شجرہ جا کے ملتا ہے حضرت عبد مناف کے. تو اس ملعون نے کہا کہ اے علی کس بات پہ تمہیں اتنا ناز ہے. بنی ہاشم اپنے آپ کو جو ہے بنی امیہ سے بہتر جانتے ہیں اور یقیناً تھے. اس کی وجہ یہ ہے, اچھا بنی امیہ کو حسد ہمیشہ اس لیے رہا کیونکہ تمام خوبیاں بنی ہاشم میں تھی اور تمام برائیاں بنی امیہ میں تھی. بلکہ جملہ پلٹ کے یوں ہدیہ کروں کہ تمام خوبیاں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی کہ جو بنی ہاشم میں نہ ہو اور کوئی ایسی خوبی نہیں تھی جو بنی امیہ میں مل جائے. یعنی کوئی خوبی بنی امیہ میں تھی ہی نہیں. اگر یہاں شجاعت یہاں بزدلی, اگر یہاں سخاوت یہاں کنجوسی, اگر یہاں علم وہاں جہالت, تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے معاویہ نے خط لکھا کہ یا علی کس بات پہ فخر ہے, کس بات پہ ناز ہے, ہم دونوں کا شجرہ تو حضرت عبد مناف پہ جا ملتا ہے. اب میرے مولا نے جواب لکھا ہے, نہج البلاغہ جا کے دیکھیے خط نمبر 17. پہلے خطبات ہیں, پھر خطوط ہیں, پھر اس کے بعد کلمات قصار, اقوال امیر المومنین ہیں. خطوط میں خط ہے میرے مولا کے. کہنے لگے میرے مولا اے حاکم شام, اے معاویہ سن, اما قولک, تیرا یہ کہنا کہ ہم دونوں بنی عبد مناف سے ہیں, وَكَذَلِكَ نَحْنُ, یہ بات تو صحیح ہے, یہ بات تو تیری ٹھیک ہے. گھبرائے کری میں ابھی, یہ خط یہاں ختم نہیں ہوا, بھی آگے باقاعدہ چلے گا. یہ پہلا جملہ, تیری یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن سن, کیونکہ حضرت عبد المطلب اور ان کا بیٹا جناب ہاشم اور یہاں پہ جناب عبد الشمس کا بیٹا تھا امیہ, اور یہاں سے یہ شجرہ ملونہ چلا اور حضرت ہاشم سے یہ شجرہ طیبہ. میرے مولا کہتے ہیں سن, یہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن لیس الامیۃ کالہاشم, تیرا دادا امیہ ہمارے دادا ہاشم کے برابر نہیں ہے. تیرا دادا حرب ہمارے دادا عبد المطلب جیسا نہیں ہے. تیرا باپ ابو سفیان ہمارے بابا ابو طالب جیسا نہیں ہے. تو مجھ جیسا نہیں ہے, میں تجھ جیسا نہیں ہوں. میرے مولا نے فرق واضح کر دیا اور ایک عظیم جملہ کہا. بھائی غور چاہوں گا, بہت ہی دقیق جملہ ہے میرے مولا کا. میرے مولا کہتے ہیں سن, نہ امیہ ہاشم کے برابر ہے, نہ ہر جناب حضرت عبد المطلب کے برابر ہے, نہ ابو سفیان ابو طالب کے برابر ہے, نہ تو میرے برابر ہے. پھر جملہ کہا اے معاویہ سن, غور چاہوں گا جملے پہ, محسوس کریں گے. معاویہ سن, تو اتنا شک پر قائم نہیں ہے جتنا میں حق پر قائم ہوں. بہت صحیح جملہ ہے. میرے مولا کہ تو اتنا شک پر قائم نہیں ہے جتنا میں علی یقین پر فائز ہوں. تبھی میرے مولا کا جملہ ہے, خدا کی قسم نہج البلاغہ کا جملہ ہے, اگر تمام حجابات میری آنکھوں سے ہٹا دیے جائیں علی کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا,
کیونکہ جو کل ایمان ہوتا ہے اس کا ایمان اپنے اختتام پہ پہنچ جاتا ہے. تمام حجابات ہٹ بھی جائیں، کل ایمان کے ایمان میں فرق نہیں آتا. وہ اور ہوتے ہیں جو کل ایمان کے صدقے میں اپنا ایمان بڑھا لے اور کل ایمان کی نفرت میں نفاق اپنے دل میں لے آئے. میرے ایمان میں فرق نہیں آنے والا. پھر جملہ کہتے ہیں میرے مولا، سن اے شام والے، اے حاکم شام، تیرے شام والے جو تیرے شیعہ ہیں، کیونکہ اس دور میں یہ اصطلاح بہت چلی تھی، شیعہ تو علی و شیعہ تو معاویہ، بہت اصطلاح اس وقت جو ہے رائج ہوئی تھی، مشہور ہوئی تھی. میرے مولا کہتے ہیں سن، تیرے جو چاہنے والے ہیں، جو تیرے چہلے ہیں، وہ اتنا دنیا پہ نہیں مرتے جتنے میرے شیعہ آخرت پہ مرتے ہیں. بہت بڑا جملہ. جتنے تیرے، کیونکہ دنیا پہ تو بہت مرنے والے مل جائیں گے، آخرت میں مرنے والے بہت کم ہیں. میرے مولا کہتے ہیں میرے چاہنے والے، میرے جو شیعہ ہیں، عراق والے، تیرے شام والے میرے، کیونکہ مولا عراق کوفے میں تھے اور یہ شام میں تھا. تو میں آخری چند جملے اگر آپ کی اجازت ہو اسی موضوع سے بات کو میں آپ کی خدمت میں تمام کروں. اعزاز محترم، اہل سنت کی کچھ اقوال میں پڑھ رہا تھا جو ان کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. بہت بڑا نام ہے علامہ مرحوم شبلی نعمانی. آپ سب نے سنا ہے، سب کا تعلق بر صغیر سے، ہندوستان کے بہت بڑے اہل سنت کے عالم گزرے ہیں اس دور میں کہ جب برٹش راج ہوا کرتا تھا، انگریز دور میں. بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی. پھر شاہ محدث دہلوی بہت بڑا نام تھا، شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی. بشیر اپنا نعمانی، علامہ نعمانی شبلی نعمانی لکھتے ہیں 90 برس تک بنی امیہ کی حکومت رہی، سندھ سے لے کے جو آج پاکستان میں ہے، سندھ سے لے کے ایشیا، مشرق وسطی، مڈل ایسٹ، ایشیا، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، اسپین، سندھ سے لے کے اسپین تک، اندلس تک بنی امیہ کی حکومت رہی. 90-100 سال تک علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، ان کی تحریر موجود ہے. 90 سال تک بنی فاطمہ پر لان تان ہوتی ہے، آل فاطمہ پر، اور علی اور اولاد علی کا جملہ ہے. اچھا، کسی اہل سنت نے اس بات کو رد نہیں کیا کہ حاکم شام نے مولا کی شان میں گستاخی کی؟ کسی نے رد نہیں کیا. وہ اور بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ تبرع کے قائل نہیں ہیں، ہم حاکم شام پہ تبرع کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں. بھئی حیرت ہے مجھے بعض افراد کے عملوں پر. حاکم شام پہ ہم تبرع کے قائل نہیں ہیں، لیکن مانتے ہیں حاکم شام نے علی پہ تبرع کیا. جو خلفاء اہل سنت کا عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے، اور یہ ان کے عقائد میں سے ہے. کیا ان کا عقیدہ؟ جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدون کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے قول کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، ان کے قول کو رد نہیں کیا جا سکتا. یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ہدایت کرنے آئے. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، میں ان کا اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور جو خلفاء راشدین کے خلاف جنگ کرے، بغاوت کرے، اٹھے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یہاں تک کہ وہ واجب القتل ہے. اس لیے جب بعض افراد، تاریخ گواہ ہے، بعض افراد نے خلیفہ اول کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا تو ان کے سر کاٹ دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا. تو خیر یہ تاریخ ہے. لیکن مجھے حیرت ہے، جو خلفاء ثلاث کے خلاف اٹھے وہ تو واجب القتل ہے، اور جو خلفاء چہاروں کے خلاف جنگ کرتا رہے، سال ہاتھ تبرہ کرتا رہے اور تبرہ کہلواتا رہے، وہ آج رضی اللہ ہے. یہ کہاں کی منطق میری سمجھ سے تو باہر ہے. میں بس ایک جملہ، دو جملے، اور میں آخری 15 منٹ جو ہے مسائل میں لینا چاہوں گا، اگر حضرات تھکے نہیں. غور چاہوں گا ان جملوں پہ تاکہ نتیجہ آپ کو دوں. نتیجہ دینا چاہتا ہوں آج کی مجلس کا، اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا نتیجے سے. تو یہ تو پہلی حیرت ہے. دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بہت ظلم ہوا مولا امیر المومنین پہ، ہم مانتے ہیں علی کی شان میں بہت گستاخی، ہم مانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب مظلوم ہے. وہ باتیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کی گئیں جو کسی بھی خلفاء سے متعلق نہیں کی گئی.
اگر آپ یہاں تک آپ کے ذہنوں میں محدث دہلوی پہ لکھتے ہیں، پہلے علامہ شبلی نعمانی، پھر آگا محدث دہلوی، علامہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حاکم شام نے مولا کی شان میں بہت گستاخی کی، لیکن، اور یہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، لیکن ہم ان پہ لعن کے قائل نہیں ہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ اب یہاں تک تو بات تمام ہوئی، اب میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اگر میرے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، حدیثوں کو چھوڑ دیں، اقوال علماء کو بھی چھوڑ دیں، قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن پہ تو کوئی شک نہیں کرتا نا، حدیث کو تو شاید کوئی ضعیف کہہ کے ٹھکرا دے یا نہ مانے، ہماری کتابوں میں نہیں تمہاری کتابوں میں، ہم تمہاری کتابوں کو نہیں مانتے، کچھ بھی کہہ دے، لیکن قرآن کی آیت پہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے، لفظ لفظ پہ، حرف حرف۔ اچھا، اب یہاں تک بات آ جائے تو آپ کی خدمت میں سوال ہے، مجھے یہ بتائیں، آیا تمام مسلمان فرعون پہ لعنت کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر ذرا بیدار ہو کے جاگ کے سنیے گا، تمام مسلمان فرعون پہ لعنت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو تمام مسلمان سنی شیعہ بالاتفاق یہی کہیں گے کہ فرعون پہ لعنت ہے۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں، آیا فرعون موسیٰ کا مولا ہے یا موسیٰ فرعون کے مولا ہے؟ تو سب یہ کہ نہیں، حضرت موسیٰ مولا ہے، نبی ہے، رہبر ہے، پیشوا ہے، لیکن کیونکہ فرعون نے بغاوت کی، اعلان جنگ کیا، حضرت موسیٰ کو نکال دیا، پیچھا کیا حضرت موسیٰ کا، یہاں تک کہ دریائے نیل تک پہنچا، تمام مسلمانوں نے بالاتفاق لعنت کی۔ بھائی موسیٰ کے پاس تخت و تاج ہے، سب مسلمان یہی کہیں گے موسیٰ مولا ہے، لیکن حیرت اس بات پہ ہے فرعون کے پاس تخت و تاج ہے۔ قاعدہ مل گیا، اصول مل، غور چاہوں گا، تخت و تاج چھین لینے سے مولایت نہیں ملتی۔ اگر بیدار ہے ان میں اصول پنہا ہے، اگر غور کریں تو کہا نہیں موسیٰ مولا ہے، نبی ہے۔ دوسرا سوال، مجھے یہ بتائیں قرآن میں نمرود پہ لعنت ہے، نمرود کی مذمت ہے یا نہیں؟ سب کہیں گے لعنت ہے، مذمت ہے، بالاتفاق اہل سنت اور اہل تشیع۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم مولا یا نمرود مولا؟ ابراہیم مولا، ابراہیم نبی، ابراہیم قائد، ابراہیم پیشوا۔ نمرود پہ کیوں لعنت ہے؟ کیونکہ نمرود نے اپنے مولا کو آتش نمرود میں پھینکا تھا۔ ایک اور اصول مل گیا، جو اپنے مولا کو آگ کی دھمکی دے، جو اپنے مولا کے دروازے پہ آگ لے آئے، اس پہ ابدی لعنت ہے۔ تمام مسلمانوں نے لعنت کی۔ کیوں؟ بھئی آتش نمرود مشہور ہے، 6 مہینے تک، روایت کے 6 مہینے تک تو بس لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، اتنی بڑی آگ تھی نمرود کی۔ 6 مہینے تک جب لکڑیاں جمع ہو گئی پھر آگ لگائی گئی۔ آگ اتنی عظیم تھی کہ پرندوں نے آس پاس سے پرواز کرنا چھوڑ دیا۔ آخری جملے اور نتیجہ اور تمام، آخری 2 جملے، موسیٰ مولا فرعون کے، ابراہیم مولا نمرود کے۔ آخری سوال اور ذہن رکھتا ہوں، اب مجھے یہ بتائیں، محمد ابو لہب کے مولا ہے یا ابو لہب محمد کے مولا ہے؟ تمام مسلمان بالاتفاق کہیں گے ابو لہب پہ تو لعنت ہے، قرآن میں لعنت ہے۔ رسول مولا ہے، رسول نبی آخر الزمان ہے، رسول سید المرسلین ہے، سب یہ کہیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی ابو لہب پہ تبرہ جائز نہیں ہے، اس نے بغاوت کی، رسول کے قول کو رد کیا۔ اچھا آپ جانتے کیا کرتے تھے؟ مرحوم علامہ نقل صاحب اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر فصل الخطاب، کہتے ہیں کہ ابو لہب رسول کے اتنے قریب تھا کہ یہ رسول کا ہمسایہ تھا۔ رسول کے اور ابو لہب کے درمیان پتلی سی دیوار ہوا کرتی تھی اور روزانہ رسول کو اذیت دیا کرتا تھا، اس لیے اس پہ لعنت ہے۔ تو معلوم ہی ہو جو اپنے مولا کو اذیت دے اس پہ لعنت ہے۔ اب جملہ خجیے کرو، غور چاہوں گا اسی پہ، جملہ اور نتیجہ ہے یہ، جو اپنے مولا کو اذیت دے تمام مسلمان بالاتفاق لعنت کرتے ہیں۔ یہ ابو لہب کیا کرتا تھا؟ علامہ مرحوم نقل صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے صبح اٹھتا تھا، رسول کے دروازے پہ کانٹے بچھاتا تھا، یہ اور اس کی عورت ام جمیل،
زوجہ نہیں کہوں گا کیونکہ قرآن نے عورت کہا ہے، قرآن نے کہا عورت. یہ اور اس کی عورت باہر نکلتے اپنے ہاتھوں سے کانٹے ڈالتے تاکہ رسول کے پاؤں زخمی ہو جائیں. پہلی زحمت، پہلی اذیت گنیے گا. دوسری اذیت کیا تھی؟ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ملعون بدتمیز بے حیا جب بھی میرا نبی تبلیغ کے لیے نکلتا تھا یہ رسول کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. اور جب رسول طائف میں رک کے خطبہ دیا کرتے تھے، اب سب دیکھیے گا، اپنے ہاتھوں سے یوں نقل کفر نباشت، اپنے ہاتھوں سے رسول کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، مذاق اڑاتا تھا. رسول خطبہ فرما رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہتا تھا ھذا مجنون والعیاذ باللہ. ان کی باتوں پہ کان مت دھڑو، ان کی باتوں کو مت سنو، گمراہ ہو جاؤ گے. والعیاذ باللہ یہ مجنون ہے، ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے. ایک اور اصول مل گیا، جو نبی کی دماغی حالت پہ شک کرے وہ اپنے دور کا ابو لہب ہوتا ہے. سینوں کی سیاہی کو غلامی نہیں کہتے، سینوں کی سیاہی کو غلامی نہیں کہتے، اظہار حقیقت کو خرابی نہیں کہتے. اصحاب پیغمبر میں ہمیں کوئی بغض نہیں، گستاخ محمد کو واہ واہ ہے. توجہ میرے ساتھ، آخری جملہ مسائل پہ آ گیا ہوں. نتیجہ یہ ہے، ابو لہب پہ لعنت، نمرود پہ لعنت، فرعون پہ لعنت. کیوں؟ کیونکہ اپنے مولا کے خلاف بغاوت کی. تو یہ اس کی دوسری اذیت، تیسری اذیت اور یہی نتیجہ. تیسری اذیت کیا تھی؟ پہلی اپنے ہاتھ سے کانٹے بچھائے. دوسری اذیت، بدتمیز نے اپنے ہاتھ سے رسول کی طرف اشارہ کیا. خدا نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو گیا. تیسری اذیت بھی اپنے ہاتھ سے دی. میرا نبی یہ کہتا تھا کہ کعبے میں بت مت رکھو. یہ بے حیا اپنے ہاتھوں سے بت نصب کرتا تھا. اگر اب یہاں تک ہے تو نتیجہ اب گنیے گا. اپنے ہاتھ سے اذیت دی، کانٹے بچھائے. دوسری اذیت اپنے ہاتھ سے دی، ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا ھذا مجنون والعیاذ باللہ. تیسری اذیت میرے نبی نے کہا کعبے میں بت مت نصب کرو، کعبے میں بت مت رکھو. اپنے ہاتھوں سے بت نصب کرتا تھا. تو قاعدہ مل گیا، اصول مل گیا. اب ساری زحمت، ساری گفتگو کی زحمت اسی نتیجے پہ. قاعدہ اور اصول یہ ملا. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تو نے اپنے ہاتھ سے میرے محمد کو اذیت دی. محمد میرا نمائندہ ہے، محمد میرا نبی ہے. اصول یہ ملا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے محمد کو اپنے ہاتھ سے اذیت دے گا میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا. جو میرے محمد کو اپنے ہاتھ سے اذیت دے گا میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا. اور جو میرے علی کو اپنے منہ سے اذیت دے گا میں اس کا منہ توڑ دوں گا. اللہ نے قرآن میں اصول بتایا. بھائی اب کسی نے کہا کہ ہم حاکم شام پہ تبرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا تھی. کوئی کسی کی نیت کو نہیں جانتا. میں کہوں گا یہ بات تیری ٹھیک ہے، ہم اس کی نیت نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے یہاں کیا ہے، ہم یہ تو جانتے ہیں اس کی زبان پہ کیا ہے. اور یہی کافی ہے. جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو علی کا ہے وہ جہاں بھی ہو، جس ملک، جس خطے، جس وطن میں ہو، گورا ہو کالا ہو، جس کے دل میں علی ولی اللہ ہے وہ ہمارا ہے. اور جو عرب کا رہنے والا ہو، عربی زبان بولنے والا ہو، حجاز کا پیدا ہوا ہو، حجاز میں رہنے والا ہو، اگر دشمن علی بن ابی طالب ہے تو وہ ہمارا نہیں، ملعون ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. بس عزادارو وقت تمام ہو گیا. جو نتیجہ میں نے پیغام دینا تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. عزادارو روز 40 ہے، جہلم کا دن ہے، بہت بڑی مصیبت کا دن ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس دن میں ہم کیوں اپنے مولا، اپنے آقا کی عزاداری، ان کی شہادت کی یاد کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت طویل اسیری کے بعد آج ایک بہن اپنے بھائی کی قبر پہ آ پہنچی. رونے کا دن ہے میرے عزیزوں. طویل اسیری کے بعد آج اہل حرم
کربلا کے میدان میں پہنچے۔ عزادارو، آج پیاسوں کا دن ہے، شب عاشور پیاسوں کی رات تھی، چہلم کا دن پیاسوں کا دن ہے کہ پیاسوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ عزادارو، جملہ آپ کی خدمت میں، جو کربلا میں جتنی جلدی شہید ہوا نا، اتنی جلدی سیراب بھی ہوا۔ جس کی شہادت جب ہوتی جاتی تھی نا، رسول خدا اسے جام کوثر پلاتے تھے۔ علماء یہ کہتے ہیں اسی لیے امام حسین نے پہلے اپنے اصحاب کو بھیجا، کہا بیٹا علی اکبر، بھائی عباس، یہ میرے مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں یہ پہلے میرے نانا رسول کے ہاتھوں سے سیراب ہو جائیں۔ اسی لیے پہلے صحابہ گئے، پھر اس کے بعد بنی ہاشم ایک ایک کر کے جاتے رہے، جو جتنا جلدی شہید ہوا سیراب ہو گیا۔ اسی لیے میرے مولا علی اکبر کا جملہ ہے نا، جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گر رہے تھے، ایک جملہ کہا، بابا جان علیک منی سلام ھذا جد رسول اللہ، بابا جان میرا آخری سلام قبول کیجئے، یہ میرے جد رسول خدا آئے ہیں، میری دادی فاطمہ آئی ہے، اور مجھے ہاتھوں سے میرے دادا علی جام کوثر پلا رہے ہیں۔ میرے مولا حسین کو تسلی ہوگی، خدا کی قسم، باپ کے لیے بیٹے کی لاش پہ آنا بہت مشکل ہے، باپ کے لیے بیٹے کی لاش اٹھانا بہت مشکل ہے، اور اگر باپ کو معلوم ہو میرا جوان پیاسا ہے، شدید پیاسا ہے، میرا مولا علی اکبر جانتے تھے کہ حسین کے دل میں باپ کا دل ہے، حسین کو یہ تصور مارے جا رہا ہے کہ میرا بیٹا پیاسا ہے۔ اسی لیے علی اکبر نے مرتے وقت شہادت کے وقت یہ جملہ کہا، بابا جان اب راحت ہو جائے، میں نے پانی پی لیا، لیکن ہائے ہماری جان قربان میرے مولا حسین پہ، سب سے آخری شہید، سب سے زیادہ پیاسا فاطمہ کا لال۔ بھائی اس لیے جب بھی امام سجاد کو پانی دیا جاتا تھا نا کربلا کے بعد، امام سجاد بہت دیر تک اس پانی کو دیکھتے رہتے تھے، بہت دیر تک اس پانی کو دیکھتے رہتے تھے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ کبھی پانی کو اٹھا کے ایک جملہ کہتے تھے، اے پانی، تیری وجہ سے میرا بابا مارا گیا، تیری وجہ سے میرا بھائی علی اکبر گھوڑے سے گرا، تیری وجہ سے میرا چچا عباس نہر کے کنارے، فرات کے کنارے شہید ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ بھئی رونے کا دن ہے، کچھ دن باقی ہیں، ایام عذاب بالکل اپنے اختتام کو ہیں، ختم ہو جائیں گے یہ ایام۔ اگلے سال پھر جسے اللہ زندگی دے وہی روگا، وہ روئے گا، مجلسوں میں آئے گا، شرکت عزاداری میں شرکت کرے گا۔ عزادارو، آخری گریہ سمجھ کے آج گریہ کیجئے گا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کا۔ عزادارو، جب ایک مرتبہ یہ قافلہ کربلا کے قریب آیا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری موجود تھے قبر حسین، رسول خدا کے صحابی ہیں، 40 پہ پہلا زائر حسین جناب جابر۔ بس عزاداروں، جناب جابر قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں، اپنے آپ کو گرا دیا حسین کی قبر پہ۔ کچھ دیر کیا دیکھا کہ دور سے قافلہ آ رہا ہے۔ جناب جابر نابینا ہو چکے تھے، بہت بوڑھے تھے، اپنے غلام سے کہا کہ جا دیکھ یہ سامنے کون آ رہا ہے، کسی کی آواز آ رہی ہے۔ غلام نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں۔ جابر نے کہا، جناب جابر نے، جا بتا، اگر تو کوئی یزیدی ہیں تو مجھے بتا دے، ہم چھپ جائیں گے تاکہ یہ گزر جائے، اور اگر میرا مولا سجاد ہے تو مجھے بتا، میں خود بھاگتا ہوا جا کے استقبال کروں گا۔ بس عزادارو، یہ ان کا غلام گیا، بھاگتا ہوا کچھ دیر کے بعد واپس آیا، کہنے لگا اے حضرت جابر، سید سجاد آ رہے ہیں، کالے علم ہیں، بھئی لٹا ہوا قافلہ ہے، سید سجاد آ رہے ہیں۔ بس جناب جابر نے اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ بھاگے، بھاگتے بھاگتے امام سجاد کے قریب پہنچے۔ امام سجاد نے بہت دیر کے بعد کسی چاہنے والے کو دیکھا تھا، بس اپنے نانا رسول خدا کے صحابی کو دل سے لگایا، اور جتنا بھی درد دل تھا سب بیان کر دیا۔ کہا اے جابر، اسی کربلا میں ہمیں مارا گیا،
اے جابر اسی کربلا میں ہمارے جوان کٹ کٹ کے گرے، اے جابر اسی کربلا میں میرا چچا عباس شہید ہوا، اے جابر اسی کربلا میں ہماری ماں بہنوں کے پردے اتارے گئے۔ بداداروں جناب جابر سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ زمین پہ گرے اور حالت غشیم پہ طاری ہو گئی۔ بداداروں اب آپ تصور کیجئے، کربلا کی مائیں بہنیں ہیں، جوانوں کے لاشیں جب گئے تھے نا یہاں سے، جب یہاں سے روانہ ہوا تھا یہ قافلہ، تو قافلہ درمیان لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا تھا۔ اب اسیری کے بعد قبریں ہیں، کوئی اپنے بھائی کی قبر پہ، زینب کبریٰ بھائی کی قبر پہ، ام کلثوم عباس کی قبر پہ، کوئی گنج شہداء پہ، بیویاں رو رہی ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے اپنے بھائی کی قبر پہ کیا کہا ہوگا، لیکن یہ میری چشم تصور ہے، بیوی نے ایک جملہ کہا ہوگا، بھیا حسین مجھے معاف کر دینا، جب کربلا سے چلی تھی آپ کی امانت میرے ساتھ تھی، لیکن کیا کروں، جس بچی کو آپ کے سینے میں سونے کی عادت تھی وہ زندان کی تاریکی برداشت نہ کر پائے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی سکینہ کا خاص خیال رکھوں گی، بھیا معاف کرنا آپ کی امانت زندان شام میں چھوڑ آئی۔ اسی لیے جب یہ قافلہ جب رہائی ملی، جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اس وقت تمام شام کی عورتوں کو جمع کیا۔ ادرکمار دو جملے مجھے اجازت دیں، دو جملے اور۔ جناب زینب کبریٰ کو جب رہائی ملی نا تو ایک جملہ کہا، بی بی نے کہا تمام شام کی عورتوں کو جمع کیا جائے۔ امام سجاد نے حکم دیا، بلایا گیا، شام کی خواتین کو جمع کیا گیا۔ بی بی نے ایک جملہ کہا شام کی عورتوں ہم نے 1 سال تو یہاں گزارا اسیری میں، بعض نے کہا 2 سال اسیری، بعض نے کہا 1 سال، اب جتنا بھی ہو 1 سال 2 سال ہم نے اتنا وقت یہاں پہ گزارا، تم ہم سے آشنا ہو، اب ہم جا رہے ہیں، ہم اپنے وطن مدینہ لوٹ رہے ہیں، بس ایک میری وصیت ہے، ایک میری وصیت ہے، ایک میری عرض ہے۔ بی بی کہتی ہے ہم جا رہے ہیں لیکن ہماری ایک امانت زندان شام میں ہے۔ ہائے جس بچی کو گھر جانے کا سب سے زیادہ شوق تھا، آج تک وہ بی بی زندان شام میں ہے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اے شام کی عورتوں رات کو آگے اس بچی کی قبر میں دیوا جلا دیا کرنا، اسے تاریکی سے بہت خوف آتا تھا۔ اجر کمال اللہ، بس ادا جانو، یہاں سے یہ قافلہ چلا، کربلا پہنچا، کربلا میں گریہ ہوا۔ اب جب جناب امام سجاد، آخری جملے ہیں، میں نے تمام کر دی، میرا وقت پورا ہوا، آخری جملہ قیامت کا جملہ ہے۔ جناب امام سجاد نے کہا سب سامان باندھے، ہم نے عزاداری کی، ہم نے گریہ کیا، ہم نے ماتم کیا، اب ہمیں اپنے نانا کے شہر مدینہ جانا ہوگا، اب رسول کی قبر پہ جا کے ماتم کریں گے۔ ہائے مدینے میں ایک سہرا منتظر ہے، عباس کی ماں ام البنین منتظر ہے، رسول کی زوجہ ام سلمہ منتظر ہے۔ مدادارو ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا، جناب زینب نے دیکھا کہ کوئی کم ہے، خواتین میں سے ایک ایسی خاتون ہے، ایک بیوی ہے جو کم ہے۔ جب سب نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا رباب نہیں ملتی، رباب کہاں ہے؟ سکینہ کی ماں رباب، علی اصغر کی ماں رباب، سلام ہو جناب رباب پہ۔ ہائے کربلا میں جس ماں کی گود اجڑ گئی، اب جس کا کوئی نہ رہا وہ مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کیا دیکھا رباب قبر حسین سے ہے، روتی چلی جاتی ہے، یہ بیعت کر رہی ہے، ایک جملہ کہتی ہے، آقا حسین وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی، جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ آؤں گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب قریب آئے، کہا بہن رباب چلیے بہت ہوا، اب اپنے وطن لوٹے، اب اپنے مدینے شہر چلیں، یہ ہمارا وطن نہیں ہے۔ بی بی نے کہا زینب آقا زادی معاف کیجئے گا، میں مدینہ نہیں جاؤں گی، جب مدینے سے چلی تھی میرا کنبہ میرے ساتھ تھا، اب وہاں جا کے کیا کروں گی؟ میرا حسین یہاں ہے،
میرا شیر خان اپنے باپ کے سینے پہ سو رہا ہے، میری سکینہ تو زندان شام میں ہے، اب مدینے جا کے کیا کروں گی؟ امام سجاد نے حکم امامت دیا، میرا مولا قد جلال ہے، کہا نہیں اماں جان آپ کو جانا ہوگا، یہ حکم امامت ہے اور امام کا حکم واجب ہے۔ بس عزادارو، امام نے رو کے امام حسین، بی بی نے رو کے امام حسین سے کہا آقا حسین مجبور ہوں، امام کا حکم ہے، تمام ہو گئے مسائل، آخر جملہ تمام، خدا کی قسم نمبر چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے بہت کیا کیا، مولا بی بی آپ کے ان آنسوں کو اپنے رومال میں محفوظ کرے، آپ کی قبر میں یہی آنسو آپ کے لیے شفاعت کرے۔ آخری جملہ، عزادارو رباب مدینے آ گئی، تاریخ ہے رباب نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، تاریخ ہے رباب ہمیشہ دھوپ میں رہتی تھی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، رباب نے ساری زندگی بس عزاداری کی اور اسی لیے رباب زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ پائی، ہائے جس کا سارا کنبہ مارا جائے۔ بی بی زینب بی بی ام رباب ہے۔ ایک دن روایت ہے کیا ہوا، مدینے میں شدید بارش ہوئی، امام سجاد بی بی زینب نے گھر سے باہر دیکھا کہ ایک بی بی بارش میں بیٹھی ہے، رو رہی ہے، ماتم کر رہی ہے۔ جب دیکھا تو بی بی نے کہا یہ تو رباب ہے۔ امام سجاد اٹھے، بی بی زینب اٹھی، کہا بی بی جان چلیے جناب رباب کو آج تو اندر لے آئے، شدید بارش ہے مدینے میں، اس وقت باہر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ بس عزادارو، بی بی رباب، آخری جملہ میں نے چھوڑ دیا ممبر، آخری جملہ، بی بی زینب اور امام سجاد قریب آئے، بی بی رباب کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، کہا بی بی آپ کو چلنا ہوگا، اب بہت ہوا، اب ختم ہوئی عزاداری، گھر کے اندر آ کے آپ روئیے۔ بی بی نے کہا نہیں، میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا تھا۔ امام سجاد نے کہا نہیں، حکم امامت ہے، آپ کو اب اندر آنا ہوگا۔ بس جب جناب رباب کو مجبور کیا گیا نا، جناب رباب نے ایک دعا مانگی اس وقت، کہا پروردگارا وعدہ کیا تھا، میرا مان رکھ لینا، میری عزت رکھ لینا، میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا۔ بس جیسے ہی ایک قدم گھر کے اندر رکھا، رباب کی روح پرواز کر گئی، رباب زمین پہ آئی۔ سجاد نے اپنی ماں کو اپنی آغوش میں لیا، کہا پھپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔